جس طرح میں نے آپ حضرات کو پہلے یہ بات عرض کی کہ بلڈ پریشر، کینسر، رسولیاں اور کیا سٹونز، یہ بدنی بیماریاں کم ہیں، جناتی بیماریاں زیادہ ہیں۔ بے نہیں حادثہ، ایکسیڈنٹ، مرگی، قتل، کیا ہے؟ قتل، یہ تین کام انسانی ہے ہی نہیں۔ یہ تینوں کام کیا ہیں؟ انسانی نہیں۔ اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ تو آج ہم نے پہلی بار زندگی میں سنا ہے۔ بٹو صاحب یہ کہتے ہوں گے زندگی سے ہمیں گوارتی پھڑ گئے کہ یہ تینوں مسئلے انسانی ہیں ہی نہیں۔ میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ناحق قتل ہوا، مرگی سے مرا، حادثے میں مرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شہید ہے۔ تو شہادت کسے ملتی ہے؟ جو خود مرے یا جس ایمان والے کو مارا جائے؟ جس کو مارا جائے۔ شہادت کسے ملتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرگی والا مرا نہیں ہے، کسی نے مارا ہے۔ قتل وہ خود نہیں ہوا، کسی نے کیا ہے، کسی نے کیا ہے۔ حادثہ ہوتا نہیں ہے، حادثہ کروایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حادثے ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تیز رفتاری اور ایک ہوتی ہے غفلت۔ یہ دونوں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ دونوں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جلد بازی کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ غفلت کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ تو اللہ والو حادثے کی دو وجوہات ہیں، یا ہے غفلت اور یا ہے تیز رفتاری، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب وہ غفلت میری بھی ہو سکتی ہے، غفلت سامنے آنے والے کی بھی ہو سکتی ہے۔ میری آنکھ بھی لگ سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے، سامنے آنے والے کی بھی آ سکتی ہے۔ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تیز رفتاری بھی کسی جگہ پہ جانا ہے تو میں تیز رفتار گاڑی دوڑا رہا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو دونوں طرح سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب دونوں ٹکرا کے تو نقصان دونوں کا ہو جائے گا۔ تو شیطان کس کو اکسائے گا؟ جو روحانی طور پہ کمزور ہوگا اس کو اکسائے گا۔ تو اللہ والو یہ تین مسائل کے اوپر نگاہ رکھو۔ حادثہ اس وقت ہوگا جب تمہارے ساتھ شیطان ہوگا۔ مرگی کا علاج جتنا مرضی کرواؤ، جب تک اس کا روحانی علاج نہیں ہوگا دورے ختم نہیں ہوں گے۔ قتل کب ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔ لڑنا اور غصہ دلانا کس کا کام ہے؟ اب ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے حضرت صاحب نے کوئی نیا ہی مسئلہ فیسا غور و ساز گاڑ دیا، لیکن اللہ والوں میں کوئی آپ کو علمی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو روحانیت کی دنیا سے دلیل دے رہا ہوں۔ یہ روحانیت کے مسائل ہیں، شریعت سے بھی یہ ثابت ہے۔ یہ تینوں مسئلے کس کی وجہ سے ہیں؟ شیطان۔ اسی لیے ان تینوں میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ جس کا بھی نقصان ہو، انسان حادثے میں مر جائے، مرگی کا دورہ پڑے اسی بیماری میں مر جائے، یا ناحق قتل ہو جائے مر جائے۔ بٹو صاحب میں آپ کو ایک بات دلچسپ سناتا ہوں، اسی میں لوگوں کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ آپ کے پولیس کے محکمے کی کارکردگی یہ ہے، آپ قاتل پکڑ لیتے ہیں، چور نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کو یہ بات یہاں آ کے بھی ماننی پڑے گی، چاہے آپ کا کوئی 50 سال تجربہ رکھنے والا بھی آفیسر ہے، وہ بھی یہ بات مانے گا۔ دنیا بھر کی پولیس نالائق سے نالائق پولیس ہو، نالائق سے نالائق، وہ قاتل پکڑ لے گی، چوری نہیں پکڑی جاتی۔ چوری پکڑنا بڑا مشکل کام۔ کبھی سوچا پولیس افسر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، جی ہماری جناب تفتیش بڑی اچھی تھی، تفتیشی افسر بڑا اچھا تھا۔ کبھی آپ کے آفیسر کی ٹریننگ کے اندر کسی عالم دین کو بلایا ہو، کسی بزرگ کو بلایا ہو، یا کسی آپ کے ٹرینر نے یہ نقطہ بتایا ہو کہ قتل چھپ ہی نہیں سکتا؟ قتل نہیں چھپتا، قتل چھپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے وہ مرواتا ہے، پھر وہ پھنسواتا ہے۔ پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اکسا کے مار دو، نکل جانا، ادھر سے نکل جانا، یوں کر لیں گے، عدالت سے ضمانت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ پہلے وہ رستے سلجھاتا ہے، رستے دکھاتا ہے، پھر ذہن بنتا ہے، پھر غصہ دلاتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر قتل ہو جاتا ہے،
جب قتل ہو جاتا ہے پھر جہاں قتل ہوا ہے شیطان وہاں سے انچ بھی نہیں ہلتا، پھر لوگوں کے دلوں میں آ کے ڈالتا ہے ان نے قتل کیتا ہے، ان نے قتل کیتا ہے، پھر کھرے کو ان کے گھر میں لے کے جائے گا، کھرے کو ان کے گھر میں لے کے جائے گا، پولیس آفیسر تفتیش کر رہا ہے، اس وقت اس کے دل میں ڈال رہا ہوگا یہ جو 7 بندہ بیٹھا نا ان نے قتل کیتا ہے، ان نے قتل کیتا ہے۔ کیوں؟ پہلے اس نے ایک مروایا ہے، اب دوسرے کو پھنسوائے گا، وہ پھانسی چڑھے گا، تو شیطان گھاٹے کا سودا تو نہیں کرتا، شیطان گھاٹے کا سودا۔ اس لیے اللہ والو دنیا بھر میں 12 15 سال 20 سال بھی قتل چھپا رہے، ہر قتل جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا، سزا ملنا نہ ملنا وہ ایک الگ بات ہے، قتل چھپتا نہیں ہے۔ اگر سارے بھی ثبوت مٹا دیے ہیں تو شیطان کیا کرے گا؟ رات کو سفید پگڑی لگائے گا، چٹی داڑھی رکھے گا، چولا پہنے گا، تو جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کے کسی خواب میں آئے گا کہ ابو بکر نے قتل کیتا ہے۔ کس نے کی ہے؟ وہ صبح اٹھ کے نعرے ماریں گے، رات ہمارے خواب میں بزرگ آئے، ایک ولی اللہ آئے، وہ ہمیں بتا گئے۔ اب ابو بکر کی طرف ذہن چل پڑا، اب جب چل پڑا تو وہ جا کے پولیس کو کہیں گے سانو اینا تب شک کہے گا، تو بس نظام چل پڑے گا، تو شیطان اس وقت چھوڑے گا جب کھرا ابو بکر کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور نمبر کس کے بن جاتے ہیں؟ پولیس کے۔ نمبر کس کے بنتے ہیں؟ پولیس کے۔ بھائی تم اتنے قابل ہو تو چور کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ جیب کترا تو تمہارے سے پکڑا نہیں جاتا، قاتل پکڑ لیتے ہیں، یہ قاتل پکڑ لیتے۔ ہاں خود نہ پکڑیں، ان کو معلوم ضرور ہوتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا، وہ آگے پھر نظام اور چل پڑتا ہے نا۔ تو اللہ والو یہ جو 3 مسئلے ہیں، حادثہ، مرگی اور قتل، یہ جناتی اثرات کے زیر اثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جو نقصان ہو جاتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ وہ شہید ہے۔ اس لیے کبھی بھی گھر سے سفر کے لیے نکلیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا دوسری بائسیکل ہے، کوئی بھی سواری اللہ نے جو آپ کو دی ہوئی ہے، فرض کیا گاڑی ہے، کار ہے، تو کار کے بونٹ کے اوپر لکھیں یا حفیظ یا سلام، اللہ کے 2 نام جوڑ کے، یا حفیظ۔ موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، اس کے جو ٹینک ہوتا ہے، آئل ٹینک ہوتا ہے، پیٹرول کی جو ٹینکی ہوتی ہے، اس کے اوپر انگلی کے ساتھ لکھ دیں یا حفیظ یا سلام، کبھی حادثہ نہیں ہوگا، کبھی حادثہ نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت بھی کر کے دکھائے گا، اللہ سلامتی بھی عطا کرے گا۔ بابا جی فقیروں کے پاس آ کے کچھ ملتا ہے؟ 2 لفظ اللہ کے 2 نام جوڑ کے تو گاڑی کے بونٹ کے اوپر لکھ دے یا حفیظ یا سلام۔ موٹر سائیکل کی وہ ٹینکی ہے، یا حفیظ یا سلام۔ سائیکل ہے، اس کے کسی بھی جگہ پہ لکھ دے یا حفیظ یا سلام۔ اب وہ تو سواری لے کے باہر چل، گھر سے جب باہر نکل تو 11 مرتبہ پڑھ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ اول و آخر ایک بار درود پاک، اللہ خیر سے لے کے بھی جائے گا اور اللہ خیر سے واپس لے کر بھی آئے گا، حادثہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو اللہ کی حفاظت میں آ گئے، تو نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے مان مانگی، اب جو اللہ کی امان میں آ گیا اب اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ پھر تو نے صرف حفاظت نہیں مانگی، تو نے سلامتی بھی مانگی، یا سلام یا سلام۔ ایک اور نسخہ بتا دو اس کے ساتھ، یہ مسواک ہے، یہ کیا ہے؟ مسواک ہے۔ آپ نے اس کو 2 4 5 دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ استعمال شدہ مسواک اگر آپ کے پاس ہے، آدھی رات کو جنگل میں بھی پھر رہے ہوگے، نہ کوئی آپ کو درندہ نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی ڈاکو نقصان پہنچائے گا، نہ جن نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی انسان نقصان پہنچائے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت کا نور ہے، یہ نبی کی سنت کا نور ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ والا بیان آپ دوبارہ کریں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے۔ جب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے رحلت فرمائی، وصال ہوا، تو جانشین مقرر ہوئے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت کا جو پنڈت تھا، جوگی تھا، جادوگر، وہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے اپنی کوئی کرامت دکھائیں، کوئی
کمال دکھائیں کہ باقی باللہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، تو کوئی تو آپ کے اندر قابلیت ہوگی نا، کوئی فن، کوئی کمال، کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی چیز میں دکھائیں، کوئی کرشمہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے میری تربیت یہ کی ہے کہ جو دیا ہے اسے پی جا۔ ہم چھپانے والے ہیں، ہم دکھانے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ چھپانے والے ہیں، ہم دکھانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم شعبدہ باز نہیں ہیں۔ وہ مطمئن نہ ہوا، جس طرح آج کل مرید مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ حضرت کے پاس کچھ ہو تو تب یہ نا، اب یہ دیکھیں پولی پولی باتیں کر کے بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ وہ بزید ہو گیا جوگی، اس نے کہا جی نہیں نہیں، کوئی کمال آپ کے پاس تو ہوگا، باقی باللہ کے 1.25 لاکھ مرید ہیں، ان کو جانشین مقرر نہیں کیا، آپ کو کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو کمال آپ کے پاس ہوگا، آپ کمال دکھائیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ نے دوسری بار کہا کہ میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے کہ استقامت ہی کرامت ہے، شریعت کے اوپر استقامت ہی کرامت ہے۔ اس نے کہا نہ لالا، بات نہیں بنتی، کوئی کرامت دکھائیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب کیونکہ بات آ گئی ہے حق اور باطل کی، اب کرامت چھپائے نہیں چھپے گی، اب اللہ کا امر آ گیا ہے۔ اب اس جوگی نے کہا، اس پنڈت نے کہ جی مجھے کرامت دکھائیں، تو مجدد ثانی ولی کا عمل کو کیا ہو گیا؟ جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کرامت یا میرے پاس کوئی کمال یا میرے پاس کوئی کرشمہ ہے کہ نہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اب بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب وہ جوگی کہنے لگا کہ میرے پاس یہ کمال ہے، میں سرہند کی زمین پہ پاؤں ماروں تو بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ سرہند کی زمین پہ میں پاؤں ماروں تو بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ سے ولی کامل نے ارشاد فرمایا کہ اے جوگی، تو بھونچال لے کر آ، میں بھونچال روک کے دکھا دیتا ہوں۔ تو زلزلہ برپا کر، تو زلزلہ لے کر آ، میں زلزلہ روک کے دکھا دیتا ہوں۔ اب اس جوگی نے اپنا عمل پڑھا، جس طرح وہ نظر بندی کرتے ہیں وہ کی، اس نے پاؤں مارا تو شیخ کی خانقاہ سرہند کی زمین جو ہے وہ یوں یوں ہلنے لگی۔ تو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ استعمال شدہ وضو والی مسواک اپنے امامہ شریف کے یہ جو بل ہے نا، اس کے اندر رکھتے تھے، ایسے ایسے اس کے اندر۔ تو آپ نے یہ مسواک نکالی، یہ جو استعمال شدہ منہ ہے، یہ سرا یہ اوپر کی طرف تھا، تو آپ نے زمین پہ رکھا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اس کے بعد سرہند کی زمین آج تک کسی جوگی کی وجہ سے بھونچال کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ میرے نبی کی ادنا سنت کا نور ہے، ادنا سنت کی یہ طاقت ہے مسلمان۔ تو اس داڑھی میں کتنی طاقت ہوگی، اس پگڑی میں کتنی طاقت ہوگی۔ سب سے ادنا چھوٹی سنت مسواک ہے، اور مسواک بھی کون سی کی نہیں جا رہی، اس کام کے لیے استعمال شدہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو مسواک کے طور پہ، سنت کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے۔ استعمال کرنے پہ اتنا نور اس لکڑ کے اندر منتقل ہو گیا ہے کہ آئی ہوئی بلا کو روک دیا ہے۔ اے مسلمان، اگر تو حضور کا غلام بن جائے گا تو سارے زمانے کی بلاؤں کو روکنے کے قابل ہو جائے گا۔ تجھے حضور کی سنتوں کی قدر نہیں ہے، تجھے رواج کا احساس ہے کہ رواج ہونا چاہیے۔ حجتے میرا منڈا بھی 22 سال دا ہون تو ہی داڑھی رکھ لوے، ان رشتہ کون دے گا؟ تو جس کی سنت ہے اس کو 11 اللہ نے دی تھی، تو تجھے ایک نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں نا، عورتیں ہوں تو پردہ کریں، لو ہونے انی ہو جائے، ہونے ماسی بن جائے۔ تو پردہ اللہ نے عورتوں پہ جو ہے وہ فرض کیا، تو حضور علیہ السلام کی لخت جو سیدہ فاطمہ نے جو ہے وہ پردہ کیا، تو کیا ان کو اللہ نے کمی رہنے دی ہے؟ اللہ نے کیا عزتیں دے کے دکھائی؟ تو اللہ ایک سنت کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر آپ استعمال شدہ مسواک کا کوئی اتنا ٹکڑا، چھوٹا بڑا جتنا بھی آپ کے پاس ہو، وہ اپنی گاڑی میں رکھیں یا آپ کی جیب میں ہو، یا آپ کی گاڑی میں ہو، ڈیش بورڈ میں رکھا ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ کہیں جگہ پہ رکھ لیں، یا آپ کی جیب میں ہو۔ میں نے کیا بات کہی ہے کہ آدھی رات ہو، جنگل میں بھی موٹر سائیکل گھمائیں، گاڑی گھمائیں، نہ حادثہ ہوگا نہ چوری ڈکیتی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ عمل کیا کرنا ہے؟ جب گھر سے نکلیں اپنی سواری کے اوپر کیا لکھیں گے؟ یا حفیظ یا سلام۔
اور باہر نکل کے کیا پڑھیں گے؟ گھر سے باہر نکل کے 11 مرتبہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، ایک بار اولوا کا درود پاک، اور ساتھ اس عمل کو اور قوی کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ مسواک رکھنی ہے۔ اور ایک احتیاط ہے اس کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ کیا ہے؟ احتیاط۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، کبھی کبھار وہ میرے پاس ساتھ کشمیر بھی جاتے تھے، جب جس طرح آپ حضرات میرے پاس آتے ہیں، جب میں اس منزل سے گزر رہا تھا تو ہم اکثر کبھی سفر اکٹھا کرتے تھے۔ ان کے پاس ہونڈا سٹی گاڑی ہے، اب تو پتہ نہیں کون سی ہوگی، اس وقت یعنی آج سے 15 سال پہلے، 14-15 سال پہلے ان کے پاس ہونڈا سٹی گاڑی ہوتی۔ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جب سے یہ میں نے گاڑی لی ہے نا، یہ کچھ 8-10 دفعہ لگ چکی ہے۔ کتنی بار؟ 8-10 دفعہ۔ کبھی بونٹ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اگلے والا بمبر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پیچھے سے لگ جاتی ہے، کبھی موٹر سائیکل والا کے سائیکل والا مارتا ہے، دروازہ اندر چلا جاتا ہے۔ کہتے میں اتنا کا پریشان، آخر میرا جو مکینک ہے ہر 2 مہینے بعد گاڑی مکینک کے پاس ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے چلے جاتے تھے۔ کہتے میرے مکینک نے بھی کہا کہ بھٹی صاحب کیا مسئلہ ہے، آپ کی گاڑی لگتی کیوں ہے بار بار؟ یہ عمران صاحب کہنے لگے جی سمجھ مجھے بھی نہیں ہے، دعا بھی پڑھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، اعمال بھی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ بس ایسے کوئی آتا ہے تو گاڑی لگ جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا۔ بلکہ 1-2 دفعہ تو اس طرح ہوا کہ اپنا تو نقصان جو ہوا سو ہوا، موٹر سائیکل والے کو بھی بھرنا پڑ گیا، کہ وہ غریب آدمی تھا اس کو بھی بھرنا پڑ گیا۔ تو میں نے شکر کیا کہ بھائی اس کی جان بچ گئی۔ کہتے میں نے گاڑی، اس نے جانا، اس نے پوچھنا، مجھے کوئی جواب نہ آنا، تو میں گاڑی نظام چلتا رہا، گاڑی اس نے جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ٹھیک کر کے دے دیں۔ ایک دن وہ میری گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، یعنی گاڑی جب صحیح کر لی، ڈینٹنگ پینٹنگ کر لی، تو گاڑی کو ٹرائل کرنے لگا نا روڈ پہ لے کے آ کے کہ بھئی اب صحیح ہے تو لے جائیں، تو اندر بیٹھا۔ جب اندر بیٹھا نا تو بیٹھ کے فوراً باہر نکل آیا، تو کہتا ہے مجھے آگے کہنے لگا بھٹی صاحب چور پھڑا گیا ہے، چور پکڑا گیا ہے۔ مجھے وجہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی گاڑی لگتی کیوں ہے۔ اعمال بھی کیے ہیں، دعا بھی پڑھی ہے، سفر کی دعا بھی پڑھی ہے، اعمال بھی کیے ہیں، پھر بھی گاڑی لگتی ہے، میں نے چور پکڑ لی ہے۔ تو عمران صاحب کہنے لگے عمران بھٹی صاحب کہ کیا چور پکڑا ہے؟ اس وقت ایک بھالو تھا کتا نما، چائنا کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنی پچھلی والی جو سکرین ہے، ونڈ سکرین جو ہے اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوا گاڑیوں کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان کے اندر، وہ کتا یا بلا رکھا ہوتا ہے، شیر رکھا ہوتا ہے، وہ یوں ہل رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ والو، جس گاڑی کے اندر کوئی بھی ایسا نسخہ کیمیا پڑا ہوگا وہاں شیطان ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں حادثہ ہو کے رہے گا۔ جس گھر کے اندر بچوں کے کھلونے ہوں گے، گڑیا ہوگی، ڈال ہوگی، اور آج کل مائیں بچوں کو بھالو لے کر دیتی ہیں کہ بچہ میرے ساتھ نہ سوئے، مگروں لتے بھالو نو جفی پا کے ستا رہے، میری جان چھوٹی رہے۔ تو اللہ والوں، اولاد کو نافرمان کرنا ہے، غلط رستے پہ چلانا ہے، ان کو بھالو کے ساتھ سلا دو، اور اگر اپنی گاڑی کو برباد کرنا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیکوریشن پیس بھالو جو ہے وہ لٹکا دو، وہ بس لٹکا رہے گا، تمہیں کہیں نہ کہیں پھٹے پہ لٹکا کے چھوڑے گا۔ جہاں بھالو ہوگا، کتا ہوگا، بلی ہوگی، کوئی بھی ٹوائے ہوگا اس طرح کا گاڑی کے اندر، وہ گاڑی لگ کے رہے گی، لگ کے رہے گی۔ کیوں؟ وہ شیاطین اس کو دیوتا مانتے ہیں، وہ ان کا خدا ہے، ہمارے لیے وہ کھلونا ہوتا ہے۔ بھالو ہے جو ہندو مذہب ہے، بدھسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، وہ اس کو دیوتا مانتے ہیں۔ اس طرح جو جنات میں ہیں، شیاطین ہیں، وہ ان کا خدا ہے، ہمارا وہ کھلونا ہے۔ تو جس گھر میں وہ ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ شیاطین آتے ہیں۔ اب اپنے دین کی طرف آ جائیں، اپنے شریعت کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ گھر میں کتا نہیں رکھنا اور تصویر نہیں لگانی۔ جس گھر میں کتا ہوگا، کتے کے اندر جنات حلول کرتے ہیں، اس کے اندر گھستے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں آپ کو کتا نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا، جن ہوگا۔ بظاہر آپ کو دیکھنے میں سانپ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اندر کیا ہوگا؟ جن ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کالا کتا دیکھو تو مار دو، سانپ ہے تو اس کو خبردار کرو 3 دفعہ، نہیں تو مار دو۔ تو جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جس کی بھی تصویر ہوگی، اپنی پرائی یا میری بھی ہوگی، اس تصویر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ شیاطین کیا کریں گے؟ پوجا کریں گے۔ تو جس گھر میں شیاطین ہوں گے اس گھر میں رحمت آئے گی،
اس گھر میں فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، بچے بیمار ہوں گے، میاں بیوی کی لڑائیاں ہوں گی۔ آج کسی گھر میں بھی چلے جاؤ، ٹی وی لانگ تصویروں سے بھرا پڑا ہے، بیڈ روم ہے تو شادی کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ بولو جب تک اپنی یہ کرتوت سیدھے نہیں کرتے، یہ میرے اعمال بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جب گاڑی ہے تو اپنی گاڑی لے کے نکلیں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، جو سواری اس پہ کیا لکھے؟ یا حفیظ یا سلام، اور باہر نکلیں تو 11 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید اس عمل کو قوی کرنے کے لیے میں نے حضور کی ایک سنت ساتھ بتائی ہے کہ ایک ٹکڑا مسواک کا استعمال شدہ اپنے ساتھ رکھیں، اللہ ڈکیتی سے، چوری سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح کسی پارکنگ پہ آپ موٹر سائیکل، سائیکل اپنی سواری کھڑی کرتے ہیں تو آپ 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 5 دن بھی آپ کہیں چلے جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کو وہاں کھڑا کرے گا کہ یہ میرے سپرد کر کے گیا ہوا ہے۔ وہ چوکی دارہ کریں گے، وہاں تیری گاڑی کی حفاظت کریں گے۔ اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ان حضرات کو بھی اجازت ہے۔